الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأحبابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیے، محبت کے ساتھ پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا وسع الکرم. الہی بحق بنی فاطمہ کے برکول ایمان کنی خاتمہ گردہ و تمرد کنی ورقبول منون دست دامان آل رسول. اجڑی نو سا جاوے اجڑی نو سا جاوے لگیاں نے پا جاوے. اجڑی نو سا جاوے اجڑی نو سا جاوے لگیاں نے پا جاوے. محبوب نو آکھنی محبوب نو آکھنی ایک وار تے آ جاوے. محبوب نو آکھنی ایک وار تے آ جاوے. اجڑی نو سا جاوے ہون دکھڑے جدائیاں دے میں تھوں نہیں جرے جاندے. ہون دکھڑے جدائیاں دے میں تھوں نہیں جرے جاندے. یا مینوں مکا جاوے یا درد مٹا جاوے. یا مینوں مکا جاوے یا درد مٹا جاوے. یا مینوں مٹا جاوے یا درد مکا جاوے. لنگ عمر گئی میری لنگ عمر گئی میری سونے نو اڈیک دیا. لنگ عمر گئی میری سونے نو اڈیک دیا. لنگ عمر گئی
دیدار کرا جاوے ہن آخری ویلے تے دیدار کرا جاوے کوئی جایا کہ عربی ڈول تائیں حلو سونے سی بے حال ہو گئے کوئی جایا کہ عربی ڈول تائیں حلو سونے سی بے حال ہو گئے اگے غیر تانے مارتے سی ہن تے اپنے بھی غیران نال ہو گئے کدو خیر دیدار دا پاونا جے عرض کردیاں نو کئی سال ہو گئے ہن تے کرم سردار تے چاہیدہ میرے کاڑیاں تو چٹے وال ہو گئے ہن آخری ویلے تے ہن آخری ویلے تے دیدار کرا جاوے بس یار نے دکھ میرے اللہ اکبر بس یار نے دکھ میرے جیڑے کولے صدا رہندے بس یار نے دکھ میرے جیڑے کولے صدا رہندے کی کرنا سکھ جیڑا آوے تے چلا جاوے جنہ دکھاں وچ میرا دل پر راضی تے میں سکھ انہاں تو وارے جنہ دکھاں وچ میرا دل پر راضی تے میں سکھ انہاں تو وارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے بس یار نے دکھ میرے جڑے کول صدا رہندے کی کرنا ہے سکھ جڑا آوے تے چلا جاوے اجڑی نو وسا جاوے لگیاں نو نبا جاوے محبوب نو آکھو نی ایک وار تے بلا لے برادران اسلام میرے معزز و محترم محتشم بزرگ و دوستو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و من والہ و عظم شانہ و لا الہ غیر حمد و ثنا اور حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ پیارے آقا تاجدار مدینہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے قسم نالے اندر حدیث درود و سلام علیہ نال دے استغاثے دے چند اشعار پیش کرنے تو بعد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بیانی توفیق عطا فرمائے حق سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے اس سفر دا مہینہ جو گزر رہا ہے شہداء کربلا دا ذکر جاری و ساری سی اس حوالے نال مزید تھوڑا جا گوش گزار کرنا چاہنا بلا تمہید جو آیاتاں میں چند
دوران خطبہ تلاوت کیتیاں نے بڑیاں معروف آیتاں نے شہداء کربلا دی نسبت دے نال میں یہ آیتاں تلاوت کیتیاں نے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور شکر ادا کیا کرو میرا اور میری نہ شکری نہ کیا کرو۔ اے اللہ نے فرمایا تسی مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کراں گا، اور میرا شکر ادا کرو میری نہ شکری نہیں کرنی۔ اس آیت دی تھوڑی تشریح سماعت فرماؤ کہ اللہ فرما رہا ہے، کریم رب فرما رہا ہے، غریب پرور فرما رہا ہے، رحیم رب فرما رہا ہے، اپنے بندہ گناہگار نو خطاب فرما رہا ہے میرے بندہ تو منو یاد کر تے میں تیرا رحیم و کریم رب تینوں یاد کراں گا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ بندہ گناہگار یاد کرے پروردگار، بندہ گناہگار اس نو یاد کرے پروردگار۔ عزیزان محترم، اس آیت دے پیش نظر او واقع کربلا دے پس منظر تھوڑی جی نظر ماریے۔ میرے آقا حسین علیہ السلام نے کربلا دی تپدی ریت تے سورج بھی اس ٹائم علماء نے فرمایا ہے کہ مولا حسین پاک نے سورج نے مخاطب کیتا، اے سورج اور نیڑے آ، اور نیڑے آ۔ اینا دور سورج نہیں سی، قریب ترین سورج آ گیا۔ فرمایا کیوں جنی تیری گرمی ہے ایتھے کربلا، پھر ادھر نہیں ایتھے ہی سٹ، ایتھے میرے تے سٹ۔ ساری گرمی میرے آقا حسین نے برداشت کیتی، سورج دی اگ برداشت کیتی، اور اس ثابت قدمی دے نال استقامت دے نال ڈٹے رہے، اور اللہ دی یاد تو غافل نہیں ہوئے۔ جس طرح میرے حسین علیہ السلام نے کربلا دی تپتی ریت دے اتے اپنے خالق نو یاد کیتا ہے، پھر میرے خالق نے بھی تے اسے شیان شان ہی اپنے حسین نو یاد کیتا ہوئے گا نا۔ اس آیت دے پیش نظر اے ترجمہ۔ اگلی آیت میں ذرا تھوڑا جلدی کر رہا ہوں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، فرمایا اے ایمان والو مدد طلب کیا کرو صبر اور نماز کے ذریعہ سے۔ فرمایا کہ ایمان والے نو خطاب ہے تواڈوں کو مشکل بن جائے پریشانی بن جائے تو تسی مدد منگیا کرو، مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ مدد مالک نہیں کرنی ہے لیکن مالک نے ذریعہ بنایا ہے۔ جدو تو انہوں کو پریشانی لاحق ہو جائے، پریشانی بن جائے، مصیبت آ جائے، آفات آ جائے، کوئی مسئلہ بن جائے تو تسی نماز دے ذریعے اپنے خالق دی مدد حاصل کرنی ہے، طلب کرنی ہے، اور نال صبر بھی کرنا ہے۔ ملے گا کہ اللہ ہی فرما رہا ہے ان اللہ مع صابرین، جدو تسی ایک کام کرو گے تو پھر میں تواڈے نال ہوں، میں پھر تواڈے نال ہوں۔ ہن آؤ واقعہ کربلا دے اندر ایک آیت میں اس مقام تے لے کے جانا چاہنا۔ ان آیتاں دے پیش نظر میں واقعہ کربلا تھوڑا جا قرآن دے حوالے نہ سمجھانا چاہنا۔ میرے حسین علیہ السلام نے اور انہاں دے رفقا نے، انہاں دے جان نثار ساتھیاں نے، انہاں دے رشتہ داراں نے، انہاں دے بیٹیاں نے، پانجیاں نے، پتیجیاں نے، انہاں دے پائیاں نے کربلا دی تپدی ریت دے اتے دسو جس انداز سے نماز کولوں، نماز دے ذریعے تے صبر دے ذریعے اللہ دی مدد حاصل فرمائی ہے، اللہ دی مدد حاصل کیتی ہے، اس طرح کوئی کر سکتا ہے؟ قیامت تک اس طرح مدد کوئی حاصل کر سکتا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ دا وعدہ ہے کہ جیڑا اس طرح مدد ساڑھے کولوں منگے گا اسی او دے نال۔ ان اللہ مع الصابرین، حسین صبر صرف صبر کرنے والے نہیں بلکہ جڑے صابر بندے نے انہاں دے سردار نے۔ میرے حسین سید الصابرین نے، جس طرح آپ شہداء دے حوالے نال کیا جاندہ ہے آپ نو سید الشہداء، شہداء دے سردار، اسی طرح آپ سید الصابرین نے، صبر کرنے والے دے سردار نے۔ تے جڑا صبر کردہ ہے اللہ فرماندہ ہے میں او دے نال ہاں۔ اگلی آیت فرمایا اون گل آ گئی ہے جی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ،
بل احیاء ولکن لا تشعرون، فرمایا انہاں نو اے نہیں آکھنا جڑے اللہ دی راہ وچ قتل کیتے جان کہ او مردہ نے، انہاں نو مردہ نہیں آکھنا، جڑے اللہ دی راہ دے اندر مارے جان انہاں نو بولو مردہ، سارے بولو مردہ نہیں آکھنا، بل احیاء بلکہ وہ زندہ نے، وہ کی نے بولو زندہ نے، سارے بولو دوستو کی نے۔ قرآن دی آیت دا ترجمہ رکھنا ہے، جیڑا بندہ خالصتاً اللہ دی رضا واسطے اللہ دے راہ دے اندر حق تے ڈٹے ہویا حق واسطے مر گیا، وہ مریا نہیں، قرآن آندہ ہے وہ زندہ ہے، قرآن کی کہندہ ہے وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تسی انہوں سمجھ نہیں سکتے کس طرح زندہ ہے، بس قرآن نے کہہ دیتا ہے زندہ ہے سو زندہ ہے۔ میدان بدر دے اندر کئی مسلمان شہید ہو گئے تے لوگاں نے یہ کہنا شروع کر دیتا کہ فلاں مر گیا فلاں مر گیا، وہ اپنی زندگی دیاں لذتاں تو محروم ہو گیا۔ غیرت الہی یہ برداشت نہ کر سکی کہ جنہ لوگاں نے میرے دین واسطے میرے دین دی سر بلندی واسطے اپنے جان دے نظرانے پیش کیتے نے، بدبخت لوگ، بے وقوف لوگ، نکارے لوگ انہوں نے کہندے نے کہ وہ مر گئے نے، وہ زندگی دی لذتاں حاصل نہیں کر سکے، وہ محروم ہو گئے نے۔ اس مقام تے اللہ نے فرمایا او بدبختو یاد رکھو میرا قرآن پڑھو، اے جڑے میری راہ دے اندر مارے جان وہ مر کے بھی نہیں مر دے، وہ زندہ نے۔ اے تے انہاں لوگاں دی گل ہے جڑے اللہ دی رضا واسطے شہید ہو جاندے نے، اللہ دی رضا واسطے کافران دے نال لڑدیاں اسلام واسطے قوم واسطے ملک واسطے شہادت دے رتبے تے فائز ہو جاندے نے، اے انہاں دی لوگاں دی گل ہے، اے سارے زندہ نہیں، بولو سارے۔ تے ان میں تواڈے تے سوال کرنا، جدوں یہ سارے زندہ نے تے جڑے انہاں دے سردار نے سید الشہداء امام الشہداء، پھر انہاں دے زندہ دا تصور کس انداز سے ہوئے گا، پھر وہ کتنے بڑے زندہ ہونگے اور کس انداز سے زندہ ہونگے۔ میرے مولا حسین کل بھی زندہ سن، آج بھی زندہ نے، قیامت تک میرے مولا حسین زندہ و جاوید نے۔ مرگ مردود نہ فاتحہ نہ درود، میرے حسین کل بھی زندہ آج بھی زندہ اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں۔ یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے، موضوع کو تھوڑا وائنڈ اپ بھی کرنا ہے، اگلا جمعہ زندگی رہی تو انشاءاللہ واقع کربلا تو بعد والی گل ایک دو سنا کے انشاءاللہ پھر ختم کریں گے۔ اور شاعر کہتا ہے یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے، یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے، محبت نہ کہو سبحان اللہ۔ یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے، بات غیب
بس اتنی مختصر بات ہے، بس اتنی مختصر بات ہے، بس اتنی مختصر کیا کہ ایک یزید تھا حسین ہے، وہ مر گیا لانتی، ایک یزید تھا حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے۔ ایک یزید تھا، یزید انجاج بھی بڑے نے جڑے یزیدی کردار رکھ دینے۔ میرے مولا حسین بادشاہ دا ایک فرمان ہے، فرمایا میری جنگ صرف یزید نال نہیں سی، میری جنگ ہر اس بندے نال ہے جڑا یزیدی کردار ادا کرتا ہے۔ آج بھی حسینی اونا بندیاں نال لڑ دے پہ نے، مقابلے تے نے جڑے یزیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر یزیدی کردار موجود ہے تو حسینی کردار بھی موجود ہے۔ اگر یزید موجود ہے زمانے دا تو حسین بادشاہ دے منن والے حسینی اپنی جان دے نذرانے لٹانے واسطے بھی موجود ہیں۔ جی اے حسینیت، کسی نے پوچھا ایک بزرگانو، میرے ذہن چ نام نہیں آ رہا، کہ بابا جی یہ تو دسو کہ تہاڈا مسلک کیڑا ہے؟ انہاں فرمایا واقعہ کربلا تو بعد دو ہی گلاں نے، حسینیت یزیدیت، حسینی تے یزیدی، تے میں حسینی ہوں، میں حسینی گل مکدی مکائی ہے۔ حسینی کردار دا بندہ کامیاب ہے، کامران ہے، یزیدی کردار دا بندہ ناکام ہے، ہلاک تے تباہ تے برباد ہو جائے گا جیڑا یزیدی کردار اپنائے گا۔ ہر برائی دا نام یزیدیت ہے، ہر اچھائی دا نام حسینیت ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ یزید او جدے کل منصب سی، بادشاہت سی، جدے کل پاور سی، جدے کل قوت سی، جدے کل فوجاں سن، مر گیا، وہ لانتی مر گیا۔ میرا حسین آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے۔ حسین بادشاہ زندہ و جاوید قرآن کہہ رہا۔ عزیزان محترم، میں جس شہزادے دی گل پچھلا جمعۃ المبارک نو تھوڑی جی شروع کیتی سی، وہ میں گل تانوں سنانی ہے تے ذرا تھوڑی توجہ نہ سماعت فرمانی ہے۔ میں وہ گل شروع کیتی سی تے میں عرض کیتی سی کہ انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک زندگی رہی تے پھر تھوڑی جی مزید سنا دے۔ عزیزان محترم، میرے آقا حسین علیہ السلام دے شہزادہ حضرت علی اکبر، انہاں دا والدہ دا نام سی حضرت ام لیلہ سلام اللہ علیہا، اور حضرت شہزادہ علی اکبر دی امشیرہ جڑیاں مدینے رہ گئیاں، جنہاں میرے حسین لجپال نے کربلا نہیں کھڑیا، انہاں دا نام سی حضرت سغرا سلام اللہ علیہا۔ رات دن بچھڑے ہوں کی یاد میں رہنا کھڑے، اے اس پہن نو کوئی پوچھے جدہ پائی جدا ہویا ہے، اے اس پہن نو کوئی پوچھے جدہ پائی وعدہ کر کے گیا ہے کہ مشیرہ میں تینوں بہت جلد لین آ جاؤں گا، تو پریشان نہ ہونا۔ علماء نے لکھے ہے کہ حضرت سغرا پاک بیمار شان تے مولا حسین بادشاہ نے آپ نو نال نہیں کھڑیا، فرمایا بیٹا تسی نہ جاؤ۔ اصل دے اندر حسنی تے حسینی صداد دا جڑا سلسلہ وہ چلنا سی، ادھروں حضرت امام زین العابدین بچ گئے، ادھروں حضرت سغرا پاک، اس سلسلہ جڑا چلیا وہ صداد دا سلسلہ قیامت تک چلدا رہنا۔ عزیزان محترم، شہزادہ علی اکبر دی 18 سال دی عمر سی جدوں کربلا دے اندر آپ دی شہادت دی ہوئی۔ میں اس شہزادے دی ایک دو گالاں کرنا چاہنا وا، سماعت فرمائیے۔ تسی بھی اولاد والے ہو، میں بھی اولاد والا ہاں، اللہ پاک بے اولادین اولاد نورینہ دی دولت نہ مالا مال فرمائے۔
یہ جڑا شہزادہ ہے نا، شہزادہ علی اکبر، علماء نے لکھے ہے کہ شہزادے دیاں 5 خصوصیات سن، خاص شانہ سن شہزادہ علی اکبر دیاں 5 خصوصیات۔ حضرت سب تو پہلی خصوصیت یہ سی کہ شہزادہ علی اکبر اے ہم شکل مصطفیٰ سی۔ میرے مولا حسین بادشاہ فرماندے نے جس ٹائم میرا شہزادہ علی اکبر دنیا تے آیا تے میں گود وچ اٹھایا تے میں ویکھیا تے میں کہا میرا بیٹا کڈا سونا ہے، اور انجے کہ جویں اللہ دا نبی اٹھایا ہے ہو بہو میرے نانا جان دی شکل تے ہوئے، ہم شکل مصطفیٰ، خصوصیت حضرت شہزادہ علی اکبر، ایک نمبر۔ دوسری بات ہے کہ شہزادہ علی اکبر اپنے زمانے دے بہت بڑے سخی سن، اے تے ویسے سارا کرانا ہی سخیاں دا ہے۔ شہزادہ علی اکبر دی گل ہے بہت بڑے سخی سن۔ عمر کنی کو ہوئے گی 18 سال دی عمر ہوئی تے شہادت ہو گئی ہے کربلا دے اندر، تے سخاوت دا تے منظر پہلے یہ نا 18 سال تو پہلے 12 13 16 17 تک سال تک تسی کر لو، اے عمر تے انتہا دے سخی۔ اور فرماندے نے علماء کہ حضرت امام علی مقام اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار انہاں دواں ہستیاں دا سارا دن لنگر چلدا رہندا سی، جدوں اے دروازے دووے بند ہو جاندے سن، شام پہ جاندی سی، شہزادہ علی اکبر اپنی چھت تے دیوا جلاندے سن، روشنی کردے سن، دورو فقیر ویندے سن، آندے سن بھئی اسی لیٹ ہو گئے ہوں لنگر نہیں سی لبنا، لیکن او سامنے او جڑا دیوا بڑھیا نا او کوئی عام دیوا نہیں، او حسین بادشاہ دے پتر علی اکبر نے دیوا باڑیا ہے تے فقیراں واسطے بایا جڑے رہ گئے ہو آجو علی اکبر دا دسترخوان جاری ہے، آگ لنگر کھا جاؤ۔ اے سخاوت عالم سی میرے شہزادہ علی اکبر، میرے حسین بادشاہ دے شہزادہ علی اکبر دی سخاوت دا یاد سی۔ ایک کنیاں خصوصیتاں ہو گئیاں دوستو، نمبر 1 ہم شکل مصطفیٰ، نمبر 2 بہت بڑے سخی۔ ان تیسری گل سماعت فرماؤ، خصوصیت شہزادہ علی اکبر، خصوصی توجہ نہ سماعت فرمایو، حضرت شہزادہ علی اکبر دی تیسری خصوصیت بڑی اہم خصوصیت سماعت فرماؤ، شان سماعت فرماؤ۔ علماء نے لکھے ہے جدو کوئی بندہ بیمار ہو جاندہ سی، جدو کوئی بندہ بیمار ہو جاندہ سی تے اے شہزادہ علی اکبر او بیمار دے کول بیٹھ دے سن تے اللہ اس نے شفا عطا کر دیتا سی۔ سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ عزیزان محترم قربان جاواں، شہزادہ علی اکبر کسے بیمار دے کول جدوں بیٹھ جاندے سن اللہ انہوں شفا عطا کر دیندا سی۔ جدوں کوئی بچہ بیمار ہوندا سی مولا حسین بادشاہ دے بیٹے حضرت علی اکبر چھوٹے بچے نو اٹھاندے سن، بیمار نو اٹھاندے سن، گودی اٹھاندے سن، ویندے سن، جدوں اکھ نال اکھ ملدی سی میرا اللہ او بچے نو بھی شہزادے دی نسبت نال شفا عطا کر دیندا سی۔ اگلی خصوصیتیں میں 4 نمبر تھی، مولا حسین بادشاہ دے شہزادے علی اکبر پورے عرب دے اندر تیر انداز بہت زیادہ سن، نشانہ بڑا اچھا سی۔ میرے مولا حسین بادشاہ دے شہزادے دا نشانہ بڑا تیز سی، بڑا سیدھا نشانہ سی۔ یہ چوتھی خصوصیت ہے۔ اور پنجویں خصوصیت ہے دنیا کے اندر 2 ہی ایسے شہزادے نے، 2 ایسے بچے نے جنہاں نو انہاں دی ماواں نے نہیں پالیا بلکہ پھوپھیاں نے پالیا ہے۔ 5 خصوصیتاں، اے جڑی آخری خصوصیت دسی ہے بھئی دنیا کائنات کے اندر 2 شہزادے، 2 نوجوان، 2 بیٹے ایسے گزرے نے جنہاں نو انہاں دیا ماما نے نہیں پالیا، انہاں دیا پھوپھیاں نے پالیا۔ تو جو رکھنی ہے میں ختم بھی کرنا ہے ٹائم نال تے گل مکمل بھی کرنی جلدی جلدی۔ پھوپھیاں نے پالیا، پہلے نمبر تے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام دے پتر حضرت یوسف علیہ السلام نو آپ دی پھپھو جان راحیل نے پالیا ہے، انہاں دا سی نام سی راحیل، علماء نے لکھیا ہے۔
انہاں پالیا ہے. ادھر ادھر تے یعقوب علیہ السلام دے یوسف تے ادھر میرے مولا حسین پاک علیہ السلام دے یوسف علی اکبر. انہاں نو کنہ پالیا ہے جدو پیدا ہوئے نا تے میرے مولا حسین، میں پچھلے جمعہ اشارہ کیتا سی، مولا حسین بادشاہ نے 40 دن خوشی کیتی ہے. 40 دن لنگر تقسیم جاری ہے، کھانا جاری ہے، ہیرے جواہرات تقسیم ہو رہے ہیں، سونا چاندی تقسیم ہو رہی ہے. کیوں جی؟ شہزادہ علی اکبر دی ولادت ہوئی ہے. عزیزان محترم میرے دوستو قربان جاواں میرے مولا حسین بادشاہ جڑا منگن والا آندا ہے اس نو عطا فرماندے نے. کوئی کپڑے پیا منگدا ہے، کوئی ہیرے پیا منگدا ہے، کوئی سونا پیا ہے، کوئی چاندی پیا مانگدا ہے. یاد رکھو ایک گھر ایسا گھر ہے جتھے کسے شے دی کمی کوئی نہیں. اے مولا حسین بادشاہ بڑے وقت دے سخی نے. اے سارا گھرانہ ہی لجپالاں دا ہے، سارا گھرانہ ہی میرے حضور دا سخیاں دا گھرانہ ہے. میرے آقا دا جڑا گھرانہ ہے وراء الوراء ہے، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے. یہ آستانہ بڑی شان والا، علی کا گھرانہ بڑی شان والا. عزیزان محترم قربان جاواں منگن والے اوندے پینے میرے حسین بادشاہ فرما رہے نے، کپڑے دے رہے نے، کھانا دے رہے نے، کھان پین دیاں چیزاں میرے دوستو بزرگوں. 40 دن گزر گئے نے، 40 دن عمر پاک ہو گئی ہے شہزادہ علی اکبر دی. میرے حسین بادشاہ اپنی بیوی حضرت ام لیلہ دے کول آئے نے. حضرت ام لیلہ نو فرما دے نے اے میری زوجہ محترمہ میں بنا پیاواں، سارے نے میرے کولوں انعام منگیا ہے، میرے کولوں انعام منگیا ہے، میں سارے نو عطا فرمایا ہے. اے لیلہ تم بھی غور کیتے میری ہمشیرہ محترمہ زینب پاک سلام اللہ علیہ شہزادے دی بڑی خوشی کیتی ہے. شہزادے دا پگوڑا جلاندیاں نے، میری ہمشیرہ محترمہ اپنے تیجے دا پگوڑا بھی جلاندیاں نے، بوسے بھی لیندیاں نے. سارا دن میرے پتر دی خدمت کر دیئے. میری لیلہ اے میری زوجہ محترمہ، اے میری ام لیلہ میری زوجہ محترمہ، زینب میری بہنے میرے کوئی نام منگیا ہے. زینب نے کچھ نہیں منگیا. اے ام لیلہ مشورہ دے کی دینا چاہیے. حضرت ام لیلہ عرض کر دیا نے حسین بادشاہ دی بارگاہ دے اندر، یا حسین ابن علی میں تواڈی بھی خادمہ ہاں، تواڈی ہمشیرہ دی بھی خادمہ ہاں. میری کی جائے کہ میں کوئی مشورہ دے آئے، میں تے خادمہ بڑھ کے آئی آئے تے نکرانی بڑھ کے رہنا چاہنی آئے. میرے حسین بادشاہ نے فرمایا اے ام لیلہ کل جدو میری بہن زینب آوے تے منو بھی بلا لیں. میرے دوستو بزرگو کل دا ٹائم آیا ہے، جس ٹائم کل دا ٹائم آیا حضرت زینب پاک آ گئی ہیں. ادھر مولا حسین بادشاہ نو بلایا گیا ہے. میرے حسین بادشاہ روندیاں میرے حسین بادشاہ اکھاں میں آنسو لے کے اپنی ہمشیرہ دے نال مخاطب ہوئے نے تے روندیاں فرماندے نے اے میری زینب، اے میری ہمشیرہ محترمہ، میرے شہزادے دی آمد تے سارے میرے کو انعام منگیا ہے، تو انعام نہیں منگیا میری زینب، تو انعام نہیں منگیا. حضرت زینب پاک عرض کر دیا نے میرا ویر او درداں دالیا ویرا میرے حسین بادشاہ، میرے حسین رونا غم نہ کر منگ لینیاں لیکن تو دے سکے گا. میرے مولا حسین بادشاہ نے فرمایا اے زینب میں بھی علی دا نانا
عزیزان محترم حضرت زینب پاک عرض کر دیا نے میرے بھائی جان اج نہیں منگ دی کل منگاں گی اج دا دن ہے جی گزار سڑنے دن گزر گیا کل آ گیا میرے مولا حسین بادشاہ نے فرمایا میری ہمشیرہ محترمہ منگو نہ کی منگنا چاہدیاں میرے دوستو بزرگوں سامنے پنگوڑے بچ شہزادہ علی اکبر لیٹے ہوئے نے پنگوڑا ہلدا پیائے مولا حسین بادشاہ اپنی ہمشیرہ نو پوچھ دے پینے ہمشیرہ منگو کی منگ دیا حضرت زینب پاک کر دیا نے حسین میں ہور کچھ نہیں منگ دی منو اپنا لال علی اکبر دے دے منو اپنا لال علی اکبر دے دے میرے حسین پاک میرے مولا حسین پاک نے ایک لمحے واسطے بھی سوچیا نہیں غور نہیں کیتا کسی کو مشورہ نہیں لیا فوری طور تے پگوڑے دے وچوں شہزادہ علی اکبر نو انج اٹھایا جس طرح قرآن اٹھایا جاتا ہے انج شہزادے نے اٹھایا ہے اگے حضرت پاک بی بی ثانیہ زہرا حضرت زینب پاک سلام اللہ علیہ نے انج لیا ہے انج وصول کیتا ہے شہزادے نو جس طرح ریل دے اندر قرآن رکھیا جاندہ ہے اور میرے ثانیہ زہرا حضرت بی بی زینب پاک سلام اللہ علیہ آپ نے عرض کی تھی پائی جان دی بارگاہ دے اندر پینا تے پراواں دا رشتہ بڑا مقدس تے بڑا عظیم ہوندہ ہے عزیزان محترم اگر پائی کو مسئلہ بنے پائی فون نہ بھی نہ کرے تے جڑیاں مشیرہ ہوندیاں نے وہ آ جاندیاں نے تے آندیاں نے مینوں راتی خواب آئی ہے میرا پائی پریشان ہے تے واقعی ہوندہ پریشان ہے یہ پہنا دا تے پراواں دا تعلق ہی کچھ ایسا ہے عزیزان محترم میرے دوستو بزرگوں حضرت زینب پاک سلام اللہ علیہ آپ نے عرض کی تھی میرے بھائی جان میں اس شہزادہ تے لے رہی ہوں لیکن فکر نہیں کرنا میرے حسین جدو تینوں لوڑ پوے تے میں تینوں واپس بھی کر دیا گی عزیزان محترم میرے مولا حسین بادشاہ علیہ السلام آپ دا شہزادہ علی اکبر پھر وقت آیا اور ٹائم آیا آپ دی شہادت جیڑی ہے کربلا دے اندر ہوئی ہے 18 سال دی عمر پاک میں شہادت نہیں سنانی وقت ہو گیا ہے میں بس آخری بات کر کے ختم کر رہا ہوں میرے مولا حسین بادشاہ علیہ السلام نے دیکھو مدینہ پاک نو چھوڑ کے مکہ شریف آئے مکہ نو چھوڑ کے کربلا مولا آئے مینوں دسو کیڑا ایسا اہل ایمان ہے کہ جڑا سوکھے سا مکہ مدینہ چھڑ دے مکہ مدینہ جان واسطے تے لوگ تڑپ دینے بلک دینے جس دل دی اندر مکہ مدینہ جان دی طلب نہیں خواہش نہیں جستجو نہیں شوق نہیں او مسلمان ہی نہیں جنوں اے شوق نہیں میں مکے جان مدینے جان جنوں اے شوق ہے بس روپیے ہوں دے جان روزانہ آ رہے نے لاکھ آ رہا 2 آ رہا بس ٹھیک ہے جی 14-15 لاکھ روپیہ لانا ہے تو ضائع کرنا ہے 2-3 لاکھ روپیہ عمرے تے لانا ہے تو ضائع کرنا ہے اے خیال آیا تے گیا اے خیال آیا تے گیا وہ مسلمان نہیں جنوں مکہ مدینہ جان دا شوق نہیں اس واسطے جاندہ ہوں جو مقدرہ والی جے پیسے نال جان نہیں ہوندہ لیکن پھر بھی پیسہ بھی ضروری ہے پیسہ بھی ضروری ہے ٹکٹ پیسے نہ لبنی ہے کاغذات پیسے نہ تیار ہونے نے لیکن اتھے جانا مقدر نالے جانا مقدر نالے مقدرہ تو بغیر بندہ جا نہیں سکدا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا فرماؤ کہ مالک مولا توانوں تے منوں سارے انو مدینہ طیبہ دی حاضری نصیب فرمائے تے چلو میں اپنی گل کاری دینا اے دعا منگدا رہا میں بھی تے تسی آمین کہندے رہے ہو تے الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں پہ دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے 2007 وچ گیا سا میں بھی عمرہ شریف تے او ٹائم پھر آ گیا میرے مالک نے فرمایا کرم فرمایا ہے تے اگلا جمعہ المبارک میں انشاءاللہ تواڈے نال پڑھاں دے
تے اس تو اگلا جمعہ تے پھر اس تو اگلا جمعہ تے میں اتنے تواڈے نیڑے نہیں ہواں گا، قریب نہیں ہواں گا، میں انشاءاللہ سرکار دے قدماں چ ہواں گا انشاءاللہ۔ تے کرم کس طرح ہویا ہے اے انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک میں تھوڑی وضاحت کراں گا، کرم کس طرح ہویا تے کدھروں سلسلہ بنیا تے کی ہویا ہے، اے بھی میں تانوں اگلے جمعہ المبارک نوں ایک گل سناواں گا تے گل سننے والی ہی انشاءاللہ تہاڈا بھی ایمان تازہ ہوئے گا۔ جڑے دل وچ رکھ دے نے گل مکدی مکائی ہے، جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے۔ خدا دی قسم ہے اے میں گیا نہیں، میں مدینے اے گیا نہیں تے مینوں غم آن دا پہلا لگ گیا ہے۔ بابا جی اے گیا نہیں، اے تے میں نے پتہ نہیں میں اگلے جمعے تک بچنا ہے یا نہیں بچنا، مینوں جان تو پہلا آن دا غم لگ گیا ہے، وہی آنا پینا ہے، آنا پینا ہے، مجبوری آنا پینا ہے۔ بہرحال اللہ پاک سب نو اتھے کھڑے جی، میری دلی دعائے اے نہ مقبول گڑیاں دے اندر میں تے دعا کرنا اللہ پاک سب نو مدینہ لے جائے، مکہ شریف لے جائے، کربلا مولا شریف لے جائے، اے نہ درگاہاں دی حاضری دی نسبت تڑپ رکھو انشاءاللہ، اے ذہن چ رکھو بھی مرن تو پہلے پہلے اے جڑیاں دعا اسی کرنے ہاں، مکہ شریف، مدینہ شریف، کربلا مولا شریف، بغداد شریف ایتھے حاضری ہو جائے تے مولا پھر موت بھی آ جائے۔ بھئی عاشق دی گل ہے نا، محبت دی گل ہے، اللہ تعالیٰ سب نو حاضری دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک رون جنہ ویکھیا نہیں رب جانے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتانے، ایک رون جنہ ویکھیا نہیں ایک رون دوبارہ ویکھنے۔ اللہ پاک سب نو مدینہ طیبہ دی حاضری نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ اگلا جمعہ المبارک اسے والے نال گفتگو ہوئے گی مدینہ پاک دے والے نال، تے میں اپنی گل جڑی ہے اڈ بیتی جگ بیتی نہیں اڈ بیتی تو سنا گا انشاءاللہ توڑا ایمان بھی تازہ ہوئے گا، تے کرم کس طرح ہویا، مہربانی اللہ نے کس طرح فرمائی ہے، حضور نے نگاہ کس طرح فرمائی ہے، کی معاملات ہوئے نے، وہ ساری گل انشاءاللہ سننے آلی ہے، تے میں انشاءاللہ جمعے تے ہی سناواں گا سارے دوستانوں، انشاءاللہ توڑا ایمان بھی تازہ ہوئے گا، اور دعا بھی کرنا ہوں کہ اللہ تعالیٰ توانوں بھی حاضری دی توفیق عطا فرمائے، آمین سم آمین۔ جنہ دوستان نے سنتا عطا فرمائے۔ سنتا پڑھیں یا میرے مولا